بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وہدی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون صدق الله العلي العظيم. یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 26 اور 27 ہے. اس سے پہلے ایک دعویٰ کیا گیا. وہ دعویٰ یہ تھا کہ یہ کتاب شک اور شبہ سے پاک ہے. پھر اس دعوے کو لاجواب دلیل سے ثابت کر دیا گیا. لیکن کسی دعوے کا ثابت ہونا دو باتوں پر موقوف ہوتا ہے. ایک دعوے کی مضبوط دلیل اور دوسرے مخالف کے اعتراض کا جواب. دعوے کی دلیل پیش ہو چکی. اب مخالفوں کے اعتراض کو رد فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحیی. یہاں سے مخالفوں کے اعتراض کا جواب آ رہا ہے. اعتراض ان کا یہ تھا کہ قرآن پاک اگرچہ ہم اس کی صورتوں جیسی کوئی صورت تو نہیں بنا سکے، لیکن پھر بھی ہمیں نہیں سمجھ آتا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، کیونکہ اس میں گھٹیا اور حقیر چیزوں کی مثالیں دی گئی ہیں. اس میں مکھی، مکڑی، ایسی کمزور چیزوں کی مثالیں ہیں. جو بڑے ہوتے ہیں وہ گھٹیا چیزوں کی مثالیں اپنے کلام میں نہیں دیتے. اگر یہ کلام اللہ کا ہوتا، یہ کتاب خدا کی ہوتی، تو اس میں یہ مثالیں نہ ہوتی. اور اس اعتراض کو انہوں نے اس انداز میں پیش کیا تھا. کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کو شرم نہیں آئی کہ وہ ایسی گھٹیا چیزوں کی مثالیں دے. تو اس کے جواب میں باری تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یستحیی. بے شک اللہ پاک نہیں حیا کرتا، نہیں شرم کرتا ان یغرب، یہ کہ بیان کرے،
ضرب کا معنی مارنا ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات مارنے کا لفظ بول کر بیان کرنا یا بولنا مراد لیا جاتا ہے، جیسے ہم اپنے اردو میں بھی کہتے ہیں جھوٹ مارنا، جھوٹ مارا، اور مراد یہ ہوتا ہے کہ جھوٹ بولا۔ فرماتے ہیں ان یغرب، یہ کہ بیان کرے، مثلا ما، کوئی بھی مثال، بعوغتن، مچھر ہو، مثال میں مچھر کا نام لیں، فما فوقہا، یا کوئی ایسی چیز جو اس بعوغہ سے بھی اوپر ہے، حقیر ہونے میں، کمزور ہونے میں، اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شرم نہیں کرتے اس سے کہ بیان فرمائیں کوئی بھی مثال، مچھر ہو یا کوئی ایسی چیز جو اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ اب شرم کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ یہ کوئی شرم کی بات ہی نہیں ہے۔ مثال اگر کسی حقیر چیز کی حقارت کو واضح کرنے کے لیے دینی ہے تو کسی ایسی ہی چیز کی دینی پڑے گی جس سے اس کی حقارت واضح ہو، اور مثال میں تو یہ چیز دکھی جاتی ہے کہ مثال ممثل لہو کے مطابق ہے یا نہیں، اس میں یہ چیز تو نہیں دیکھی جاتی کہ مثال دینے والے کی شان کے مطابق ہے یا نہیں۔ تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ایسی مثالیں قرآن پاک میں دینے سے نہیں شرمائے، لیکن ان مثالوں کا اثر لوگوں پر مختلف ہے، کسی پر کچھ اثر، کسی پر کچھ اثر۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پھر وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، فَيَعْلَمُونَ، وہ جان لیتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ، کہ بے شک یہ مثال حق ہے، صحیح ہے، مِن رَبِّهِمْ، ان کے پروردگار کی طرف سے ہے، بات واضح کرنے کے لیے ہے، اور اس سے بات واضح ہو رہی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا ہے ماننے سے، حق کو قبول کرنے سے، اور کفر اختیار کر لیا ہے، فَيَقُولُونَ، پھر کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ، کیا ارادہ فرمایا اللہ نے، بہذا مسئلہ، اس چیز کے ساتھ مثال دینے میں، ان گھٹیا چیزوں کے ساتھ مثال دینے میں اللہ کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ کوئی بھی مقصد نہیں ہو سکتا، لہذا یہ مثالیں غلط ہیں، اور اس سے ثابت ہوا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ ان کے اس قول کے جواب میں فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کے ساتھ مثال دینے سے ایک مقصود ہے، وہ یہ ہے کہ بات واضح ہو جائے اور حق سمجھ آ جائے، باطل سمجھ آ جائے، اور اس کا نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ کئی لوگوں کو اس سے ہدایت مل جاتی ہے اور ان کو بات سمجھ آ جاتی ہے، اور جو ضدی ہوتے ہیں، جنہوں نے نہ ماننے کا عزم کر رکھا ہوتا ہے، ان کی بات اور ہے، ان کو ہدایت نہیں ملتی
ان کا کفر ہی بڑھتا ہے، ان کی گمراہی میں اضافہ ہوتا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا، گمراہ کرتے ہیں اس کے ذریعے سے کئیوں کو، ویہدی بہ کثیرا، اور ہدایت دیتے ہیں ان کے ذریعے سے کئیوں کو۔ لیکن یہ نہیں کہ ہر کسی کو ان کے ذریعے سے گمراہ کرتے ہیں اور بلا وجہ کسی کو گمراہ وہ نہیں کرتے۔ فرماتے ہیں وما یضل بہ الا الفاسقین، نہیں گمراہ کرتے اللہ پاک اس کے ساتھ مگر صرف نافرمانوں کو، جو نافرمانی پیشہ بن چکے ہیں، جنہوں نے نافرمانی کا ارادہ کر لیا ہے، جنہوں نے نافرمانی کا جھنڈا اٹھا لیا ہے کہ ہم نے تو بات ماننی ہی نہیں۔ جو فاسق ہیں، نافرمان، ان کو ہدایت نہیں ملتی، ان کو ان مثالوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گمراہ کرتے ہیں اور اہل حق سے ممتاز اور الگ کر دیتے ہیں۔ فاسقین کی مزید تشریح فرماتے ہوئے فرماتے ہیں الذین ینقضون عہد اللہ، وہ فاسق جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، بعد اس کی پختگی کے، اللہ کے ساتھ جو عہد کیا ہوا ہے اور اس کے پختہ ہو چکنے کے بعد، یعنی اقرار کر لینے کے بعد، تسلیم کر لینے کے بعد کہ اللہ ہمارے رب ہیں۔ یہ عہد الست مراد ہے، جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجنے سے پہلے روحوں کو اکٹھا کیا تھا، ان سے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ سب نے اقرار کیا تھا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہو۔ تو عہد پختہ ہو چکنے کے بعد اس عہد کو توڑتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ، اور کاٹتے ہیں، مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، ان چیزوں کو کہ حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے جن کے بارے میں یہ کہ انہیں جوڑا جائے، جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ان کو کاٹتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، بدماشی کرتے ہیں۔ تو فرمایا ایسے جو لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان مثالوں کے ذریعے سے گمراہ کرتے ہیں۔ اولئک ھم الخاسرون، اور یہ لوگ ہی نقصان اٹھانے والے ہیں، جنہوں نے ہٹ درمی اختیار کر رکھی ہے، ان کو مثالوں سے بھی چڑ ہوتی ہے اور بالآخر نقصان وہ اپنا ہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمت فرمائے اور ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔